عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا هادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم.
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله أولا وآخرا الحمد لله رب العالمين. سبحان الذي أسرى بعبده. بات ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک الذي باركنا حوله جس کے گرد و پیش کو ہم نے بابرکت بنا رکھا ہے لنریہ من آیاتنا غرض یہ تھی کہ ہم اس کو اپنے نشانات قدرت دکھائیں انہ هو السمیع البصیر. بے شک سب کچھ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے. حقیقت کی ہم سلام تعریفات تنزیلات تسبیحات تحلیلات اللہ تبارک و تعالی کی ذات بلند و بالا کے لیے ہے اور درود و سلام سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سید الکل ختم الرسول خطیب الانبیاء امام الانبیاء والی فتحہ شاہ روز جزا فداہ ابی و امی و روحی و جسدی و کل شیء معی جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مقدس کہ جس آقا جیسا کوئی آقا نہیں جس رحمت جیسا کوئی رحمت نہیں جس مرشد جیسا کوئی مرشد نہیں جس پیر جیسا کوئی پیر نہیں جس مفتی اعظم جیسا کوئی مفتی اعظم نہیں اور جس امام اعظم جیسا کوئی امام اعظم نہیں. عزیزان وقت برادران اسلام محترم بزرگوں عزیز بھائیوں احترام کے لائق معززات روحانی ماں بہنوں آج کے اس خطبہ وقت مبارکہ میں آپ احباب کے سامنے نبی مکرم شفیع معظم ساری کائنات کے سردار میری اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ اسراء و معراج کے حوالے سے چند اسباب آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں. رب کائنات کا حضور دعا ہے مالک کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت سن سنا کے فریقین کو اس کے عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے.
قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے بات اچھا، اس میں اللہ رب العزت نے اس واقعہ اسراء اور معراج کی طرف اشارہ کیا۔ واقعہ تو بہت لمبا ہے، بڑی تفصیلات ہیں اس میں، لیکن چند ایک سبق میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے۔ واقعات، تفصیلات علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں اور آپ نے بارہا مرتبہ اس واقعے کو سنا ہے۔ مختصر طور پر یہ واقعہ کس مہینے میں پیش آیا؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 27 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ انہوں نے تمام روایات کا انکار کر کے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ واقعہ رمضان المبارک میں پیش آیا۔ مختلف روایات ہیں، صحیح سند سے یہ قطعی طور پہ ثابت نہیں ہے کہ یہ واقعہ رجب کے مہینے میں پیش آیا، یہ صحیح سند سے ثابت نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ واقعہ لازمی پیش آیا، سچا واقعہ ہے، اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے اور قدرت خدا کی ہوتی ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور کرامت وہ ہوتی ہے کہ جس میں ہاتھ اللہ کے ولی کا ہوتا ہے لیکن قدرت کسی خدا کی ہوتی ہے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کو حالت بیداری میں روح مال جسد آپ کو اسراء اور معراج کروائی گئی۔ نبی علیہ السلام اپنی صحابیہ ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما دیا، ان کے مکان کی چھت پھٹی، جبریل امین تشریف لائے، نبی علیہ السلام کو ساتھ دیا اور بیت اللہ میں گئے۔ آقا علیہ السلام کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، اس کو دھویا گیا، پھر دل کو اسی جگہ پھر کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام کی سواری کے لیے جنت کی سواری براق وہ منگوائی گئی۔ آقا علیہ السلام براق پہ تشریف فرما ہوئے بیت المقدس پہنچے۔ یہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک یہ جو زمینی سفر ہے جس کو اسراء کہا جاتا ہے، جس کی طرف اللہ رب العزت نے اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ وہ مالک جو لے گیا اپنے بندے کو، یہ اسراء ہے۔ اور پھر بیت المقدس سے ایک سیڑھی منگوائی گئی، نبی علیہ السلام کو آسمانوں میں لے جایا گیا، ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر مالک کائنات سے انتہائی قریب آقا علیہ السلام نے اپنے رب سے ملاقات کی۔ جنت کی سیر کرائی گئی، دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا۔ یہ سارا واقعہ تفصیلات کے ساتھ آپ نے کئی مرتبہ اپنی زندگی میں علماء کرام سے سنا ہوگا، لیکن اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ایک پہلا سبق تو ہمیں اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام بیت اللہ مسجد حرام سے چلے، مسجد اقصی میں پہنچے۔ مسجد اقصی میں آپ نے کیا کام تھا انجام دیا کہ آپ نے مسجد اقصی میں وہاں 1,24,000 کم و بیش تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ اس
امامت کروانے کی، نبی علیہ السلام کے پیچھے تمام انبیاء کرام کو مالک کائنات سے کھڑا کرنے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو نبی کے وارث ہیں، جو نبی کے وارث ہیں، نبی کے وارث کون ہیں؟ علماء کرام ہیں، اور نبی کی امت جو نبی کے احکامات پر عمل کرنے والی ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو علماء کو اور تمام امتیوں کو یہ چاہیے کہ وہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کریں، ایک صف میں سارے کھڑے ہو جائیں، کسی کے اندر کوئی اختلاف نہ ہو، کوئی انتشار نہ ہو۔ مالک کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ مسلمانوں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں ملتے نہ ہو جاؤ، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم آپس میں پھوٹ کا شکار ہو جاؤ گے، آپس میں تم اختلاف کا شکار ہو جاؤ گے، پھر کیا ہو جائے گا؟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور جب تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی پھر کیا ہوگا؟ تمہارا دشمن تم پہ غالب ہو جائے گا۔ آج کیا ہے؟ آج مسلمانوں میں اختلاف ہے، مسلمانوں میں امت محمدیہ میں انتشار ہے۔ اس انتشار کا نتیجہ کیا ہے کہ مسلمان آپس میں فرقے ہو گئے اور مسلمانوں کا دشمن ان پہ غالب ہو گیا۔ اس لیے علماء کو اور علماء کے ساتھ اس امت کو چاہیے کہ آپس میں اتفاق اتحاد کرنا، کوئی سنی نہیں، کوئی دیوبندی نہیں، کوئی وہابی نہیں، کون ہو، سارے کے سارے مسلمان بن جاؤ۔ ہوا سماکم المسلمین، اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہم نے اللہ کے رکھے ہوئے نام کو چھوڑ کے اپنے الگ الگ نام بنا، ہوا سماکم المسلمین، مسلمان بن جاؤ۔ جب تم مسلمان بن جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ جب تم مومن بن جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ مالک کائنات نے فرمایا کہ جب تم مومن بن جاؤ گے تو پھر تم ہی مالک ہو، پھر تمہارا ہی غلبہ ہوگا، تمہارا ہی اقتدار ہوگا، تمہارے ہی پاس حکمرانی ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بن جاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں اختلاف اور انتشار کو ختم کر کے آپس میں پکے مومن اور مسلمان بننے کی توفیق دی۔ اور دوسری بات اس سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر بیت المقدس کو آزاد کروانا ہے تو اس کے لیے بھی اتفاق کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے۔ آج مسجد اقصی میں موسیقی کی محفلیں برپا ہوتی ہیں، موسیقی کے پروگرام مسجد کے ذہن میں کروائے جاتے ہیں۔ کہاں گئی مسلمان کی غیرت ایمانی؟ کہاں گیا مسلمان کا ایمان کہ جو اس کو اس کام کے لیے تیار نہیں کرتا کہ مسجد اقصی کو یہودی کے قبضے سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں میں اتفاق اتحاد پیدا فرمائے اور ان کے اندر اتنی قوت پیدا فرمائے کہ ان کو یہود کا مقابلہ کر کے بیت المقدس کو آزاد کرانے کی قوت رکھی۔ نبی علیہ السلام بیت المقدس سے پھر آسمانوں میں تشریف ہوئی، وہاں آسمانوں میں آپ کی ملاقات انبیاء کرام سے ہوئی، مختلف انبیاء سے، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان میں۔ ساتویں آسمان میں آپ کی ملاقات کس سے ہوئی؟ کچھ یاد ہے آپ؟ ساتویں آسمان میں آپ کی ملاقات جد الانبیاء جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب
ابراہیم علیہ السلام کی صورت آپ کے ساتھی سے ملتے جلتی ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح میری شکل و شباہت ہے، میری صورت ہے، میری شکل و صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت سے ملتی جلتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 پیغام کی امت کو دی۔ وہ پیغام کیا ہے؟ پہلا پیغام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو یہ دیا، نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے خاتم الانبیاء، اپنی امت کو میری طرف سے میرا سلام کہنا۔ خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف سے سلام آیا ہے، اس سلام کا جواب دیجیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اور آپ اپنا مقام بھول چکے، اپنی رفعت کھو چکے کہ یہ کیسی عجیب امت ہے کہ جس امت کو سلام بھیج رہے ہیں خلیل اللہ علیہ السلام۔ آج میں اور آپ اپنا مقام کھو کے ادھر ادھر کے کاموں میں الجھ گئے، امت کا مقصد بھول گئے کہ امت کس مقصد کے لیے بھیجی گئی۔ تو پہلا پیغام ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ دوسرا پیغام وہ بھی امت کے نام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت سے کہہ دیجیے کہ ان الجنہ ارضها طیب وماؤها عذب، کہ اپنی امت کو میرا دوسرا پیغام یہ دیجیے کہ جنت یہ اس کی زمین، اس کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، وماؤها عذب، اور جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے۔ لیکن زمین مٹی پاکیزہ ہونے کے باوجود، پانی میٹھا ہونے کے باوجود یہ زمین جنت کی ایک چٹیل میدان ہے۔ جنت کی زمین ایک چٹیل میدان ہے، تو اس چٹیل میدان میں شجر کاری کیجیے، اور وہ شجر کاری کیا ہے؟ پودے لگائیے۔ وہ پودے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ الفاظ بھی بیان کرنا کہ اپنی امت سے فرمائیے کہ وہ جنت میں شجر کاری کے لیے تسبیحات کا لباس پڑھے۔ کیا کا لباس؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 4 کا لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتلائے ہیں اس امت کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہمارے نصیب اور مقدر۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی پہچان کی توفیق دے۔ یہ 4 الفاظ پڑھی یاد کیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو یہ 4 کلمات پڑھتا ہے 1 مرتبہ، تو 4 کلمات پڑھنے کی وجہ سے جنت میں 4 درخت لگتا ہے۔ کتنے درخت؟ 4 درخت۔ اور وہ درخت کیسے لگتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک درخت جنت کا ایسا ہے کہ اس درخت کی چھاؤں میں، اس کے سائے میں ایک گھڑ سوار 100 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے تو اس درخت کی چھاؤں ختم نہیں ہوتی۔ یہ وہ مقام ہے جس کے لیے میں نے اور آپ نے کوشش اور محنت کرنی ہے۔ ہم یہاں کوشش اور محنت کرتے ہیں، یہ 2 مرلے جگہ کے لیے، 5 مرلے جگہ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بھائی کا دشمن، بھائی بہن کا دشمن ہے، بہن بھائی سے ناراض ہے، یہ 2 4 10 20 مرلے کے پلاٹ کے لیے مارے پھر رہی ہے۔
کہ مجھے کو جگہ مل جائے، مجھے کو جگہ مل جائے. کس زمین کے لیے؟ جو نہ پہلے کسی کی بنی نہ کسی کی بنی کسی کی زمین کسی کی نہیں بنی. زمین بندے کی ہے، زمین بندے کی نہیں ہے، بلکہ بندہ زمین کا ہے. بندہ زمین کے اندر جاتا ہے کہ نہیں؟ تو جہاں ابدی رہنا ہے، جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا، اس کے لیے محنت کی کوشش کی. ہر بندے کو اس کی پیدائش کے وقت جنت کا پلاٹ الاٹ کیا گیا. 2 پلاٹ الاٹ کیا، 2 پلاٹ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ مرتا ہے، قبر میں جاتا ہے، بندہ نیک ہوتا ہے نا، نیک، اللہ رب العزت سب کو نیک بنا، تو اس کو پہلے اس کا جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. قبر میں ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے، جہنم کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے کہ بندے دیکھ، اگر تو نیک عمل نہ کرتا، اگر تو دنیا میں برائیاں کر کے آتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوگا، لیکن تو نیک عمل کر کے آیا ہے، اچھے کام کر کے آیا ہے، تو یہ تیرا ٹھکانہ نہیں ہے. ان کی طرف سے کھڑکی کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دیا. اور اسی طرح جو بد ہوتا ہے اس کو پہلے اس کا جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھ، اگر تم نیک عمل کر کے آتا تو تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا، لیکن تم بد عمل کر کے آیا ہے تو اس کی جنت کی کھڑکی بند ہو گئی، جہنم کی کھڑکی کھل گئی. اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے محفوظ کرے. تو ہر بندے کو 2 پلاٹ الاٹ کیے گئے. اب اس کی مرضی ہے وہ جنت کا پلاٹ حاصل کر لے یا جہنم میں جائے. تو وہ پلاٹ جو ہر بندے کو الاٹ کیا گیا، اس کی وسعت کیا ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہے، کتنا بڑا پلاٹ ہے. 1 ایکڑ کا پلاٹ ہے، 1 مربع کا پلاٹ ہے، 1 بیگھے کا پلاٹ ہے، کتنا بڑا؟ اس کی وسعت کا اندازہ ہے مجھے اور آپ کو؟ نہیں ہے. اگر اندازہ ہو جائے گا تو پھر ہم 2 محلے کے پلاٹ کے لیے ہم مرتے نہ پھر ایک دوسرے کا خون نہ کرتے پھر. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی جنت میں چلے جائے. اس پلاٹ کی وسعت کا اندازہ کیا؟ جنت کی جنت میں چلے جائے گا. سب سے آخری جنتی جس کو جہنم سے نکالا جائے گا، ان کے گناہوں کی سزا کے بعد ان کو جہنم سے نکال کے جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دیا جائے گا. مالک کائنات اس سے فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں جا کے اپنا ٹھکانہ تلاش کر کے ان کے پہنچ جاؤ. وہ کہیں گا پروردگار جنت تو بڑی بڑی آدمی ہی آدمی نظر آئے، جنت میں کسی جگہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟ مالک کائنات فرمائے گا کہ جاؤ جنت میں جا کے اپنا ٹھکانہ تلاش کرو. وہ پھر عرض کرے گا ساری تعالیٰ جنت تو ساری انسانوں سے بڑی بڑی. اللہ رب العزت نے فرمائے گا مالک کائنات سے تو کہاں سے آیا؟ تو زمین سے آیا ہے، تو زمین ساری زمین جتنی بھی ہے اس زمین کے برابر تجھے جنت میں جگہ دے دوں. اللہ تو عرض کرے گا پروردگار اتستهزئ بی وانت رب العالمین، پروردگار آپ تو جہانوں کے رب ہیں، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. صحیح مسلم کی روایت میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جب بات کرے گا تو مالک کائنات اس کی بات سن کے مسکرائے. اللہ رب العزت مسکرائیں گے اور مسکرا کے فرمائیں گے کہ بندے میں تجھے ساری زمین جتنی جگہ جنت میں دیتا ہوں، اور صرف ایک زمین نہیں بلکہ اس طرح کی 10 زمینیں تجھے جنت میں تیرے نام الاٹ کر. زمین کتنی بڑی کتنی بڑی زمین ہے؟ اس کی وسعت کا اگر اندازہ ہو جائے نا کہ جنت میں کتنا بڑا پلاٹ ملے گا تو پھر اس زمین کو بندہ بھول جائے، اس دنیا کی زمین کو بندہ بھول جائے، اس آخرت کی زمین کے لیے، اس جنت کی زمین کے لیے فکر کرے. ہر بندے کو جنت کا پلاٹ اور جہنم کی طرف ایک پلاٹ دیا گیا. اب محنت اور کوشش آپ نے کریں، جو سب سے آخری جنتی ہے ان کو یہ پلاٹ دیا، اور جو پہلے جنت میں چلے جائیں گے ان کو کتنے کتنے بڑے پلاٹ ہیں.
یہ پلاٹ ملے گا کس کو ملے گا؟ آپ نے واقعہ معراج میں سنا کہ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات میں دیکھا لوگوں کو کہ جو سود خور ہیں ان کو سزا ملتی، جو زانی ہیں ان کو سزا ملتی، جو غیبتیں کرنے والے ان کو سزا ملتی، اور جو بے عمل عالم ہیں، بے عمل عالم لوگوں کو بڑی باتوں نصیحت کرتا ہے، لوگوں کو بڑا بتاتا ہے، لیکن خود اس کا عمل زیرو ہے، بے عمل عالم۔ اور اسی طرح فرض نماز کے وقت جن کے ساتھ بوجھل اور خالی ہو جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کو سزائیں مل گئی ان جہنم میں۔ تو جو لوگ یہ کام کریں، سود کو نہیں چھوڑیں، آج پورا پاکستان سود کی نحوست میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سود کی نحوست سے بچائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بالخصوص مسلم امہ کو، پاکستان کے مسلمانوں کو اپنے بینک بنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو سودی نظام سے پاک بینک ہیں۔ اور مالک کائنات یہ جتنی بھی گناہ ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو سزائیں مل رہی تھی، اللہ رب العزت ہمیں ان تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ جو یہ گناہ کرے گا، جس سے یہ گناہ سرزد ہوں گے، جو مشرک ہوگا، جو بدعتی ہوگا، اس کو یہ جنت کا پلاٹ نہیں ہوگا۔ جو ان گناہوں سے بچے گا، 5 وقت کی فرض نماز ادا کرے گا، اس کو یہ جنت کے پلاٹ دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس اپنے جہنم کے پلاٹ سے بچا کے جنت کے پلاٹ کا مستحق فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔